السلام علیکم جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک پراپر انریسٹ کی کنڈیشن چل رہی ہے. اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اگر ہم پاکستان کا جو میڈیا ان کو دیکھیں تو وہ کچھ اور بتا رہے ہیں، اور اگر ہم آزاد کشمیر کا میڈیا یا جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کو دیکھیں تو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ایک کیوس مچا ہوا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور گراؤنڈ ریئلٹی کو جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ خواجہ محمد آفاق صاحب موجود ہیں، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار میرپور بھی ہیں. اور اکثر ان کو ہم سوشل ورک کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، اور آج کل یہ ایکشن کمیٹی کا جو نیریٹو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. السلام علیکم آفاق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ علی صاحب، شکر اللہ کا ہے، میں ٹھیک ہوں. ایک انٹروڈکشن چلے میں نے آپ کو کروا دیا، لیکن ایک دفعہ آپ بھی اپنا انٹروڈکشن کروا دیں. انٹروڈکشن میرے خیال میں آلریڈی ہو چکا ہے. اچھا، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا، جو آپ کی بوڈ کاسٹ اسٹوڈیو آپ کا، اس کی پوری ٹیم کا، کہ آپ نے آج کے دن کی مناسبت سے یا جو کرنٹ سچویشن ہے اس کی مناسبت سے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. تو میں شکر گزار ہوں سر. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اچھا آفاق بھائی، سب سے پہلے بتائیں کہ یہ جو احتجاج ہے یہ ہو کیوں رہا ہے، اور مطالبات ابھی جو چل رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ میرے خیال میں جو احتجاج کیوں ہو رہا ہے، جو آپ کا پہلا سوال ہے، یہ آج ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج 2023 میں شروع ہوتا ہے، جب سردار تنور الیاس کی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم کا. وہاں سے یہ ڈیمانڈ شروع ہوئی. جو ایکشن کمیٹی تھی اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز تھی، جو کہ رائٹس تھے، عام لوگوں کے حقوق تھے، میرے اور آپ کے حقوق تھے. وہاں سے یہ بات شروع ہوئی. حکومت سے ان کا آن اینڈ آف مختلف میٹنگز ہوتی رہی. میٹنگز کے بعد پھر ان کے یہ سڑکوں پہ بھی آتے رہے، اور سڑکوں پہ آ کے انہوں نے اپنے مطالبات منوائے. اب کیا ہوا کہ جو 29 سپتمبر کو ایک احتجاج ہوا تھا، ریاست بھیر ایک احتجاج ہوا تھا، جس میں ڈیتھس بھی ہوئی تھی، کافی لوگ ہوئی تھی مظفر آباد کے اندر. تو اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، جو کہ معاہدہ تھا جس میں فریقین جو تھے، پاکستان کی گورنمنٹ تھی، فیڈرل منسٹر تھے اس کے، آزاد کشمیر گورنمنٹ، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی. 4 اکتوبر کو یہ معاہدہ مظفر آباد میں طے پاتا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تمام تر جو ڈیمانڈز ہیں، 38 جو 38 نکات پہ مشتمل ان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے. اب آن اینڈ آف جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کہا کہ اس پہ عمل درآمد آپ کریں. جتنے بھی مطالبات ہیں، حکومت پاکستان کی طرف سے جو نمائندگان وہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان پہ اسٹیپ وائز عمل پیرا ہوں گی، ان پہ عمل درآمد ہم کروائیں گے. اب ایک فائنل کال دی جاتی ہے جو کہ 9 جون کو تھی، اور 9 جون سے قبل جو صورتحال ہوئی 4-5 جون سے شروع ہو کے جو تاحال جاری ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے. کس طرح لوگوں کو محصور کر دیا گیا ہے گھروں کے اندر، لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں تک جو فوڈ ہے اس کی ایکسیس وہ بند کر دی گئی ہے. تو یہ تمام تر یہ جو صورتحال ہے، اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اسے آزاد کشمیر کے اندر بین کر دیا گیا ہے. اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی سال کی قیمتیں لگائی گئی ہیں، اور جو ان لوگوں کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو چونکہ کالعدم قرار دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. اب جو انہیں فنڈنگ کر رہا ہے، فنڈنگ ان اے سینس کہ جو لوگ اس ٹائم راولا کوٹ کے اندر موجود ہیں، وہ کچھ اعداد و شمار کے مطابق ہزاروں میں ہیں، کچھ کے مطابق وہ لاکھوں میں ہیں. تو ان کا کھانے پینے کا جو اہتمام کر رہا ہے، جو بیرون ملک سے جو امداد پہنچا رہا ہے، یا اسٹیٹ کے اندر سے یا کہیں سے بھی، تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں. کل بھی ایک گروہ کو میرپور کے اندر پکڑا گیا. آج میں نے خبر یہ بھی سنی کہ جو اوورسیئرز جو فنڈنگ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کو، ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جائیں. یہ جو چیز ہے یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ابھی آزاد کشمیر جو اس کے اندر جتنے بھی بینکس وغیرہ ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے فورن ریمیٹنس آتی ہے. فورن ریمیٹنس ان کے لیے جب آ رہی ہے تو وہ جب بینک ہی بند ہوں گے تو وہ فورن ریمیٹنس جو وہ نکلے گی نہیں اور وہ ان تک پہنچے گی نہیں، تو وہ اس طرح سے اپنے معاملات نہیں چلا سکیں گے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ چارٹر آف ڈیمانڈ تھا 38 اس میں مطالبات تھے ان کے، تو یہ بھی میں نے سنا ہے جو گورنمنٹ کا جو نیریٹو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان کے 36 مطالبات مان لیے تھے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ 36 واقعی مانے گئے تھے یا نہیں؟ سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ اگر کہتی ہے کہ 36 مطالبات مان لیے گئے تو ان ریٹرن بتائیں نا. ٹھیک ہے، عوام کو بھی اعتماد میں لیں گی نہیں جی کہ یہ ریٹرن شیپ میں یہ مطالبات ہیں، ان کے ہم نے ایکسیپٹ کر لیے. اب جہاں پہ 12 مہاجرین کے نشستوں کا مطالبہ ہے،
وہ میرا جو ناقص علم ہے تھوڑا بہت قانون میں سمجھتا ہوں، اچھا، وہ ان کی شروع سے ڈیمانڈ ہی غلط تھی، معذرت کے ساتھ ان کی ڈیمانڈ ہی غلط تھی شروع سے. کن کی ڈیمانڈ غلط یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 12 سیٹوں کے حوالے سے مثلاً کس 12 طرح؟ سیٹیں بیسیکلی یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں جو جموں اور ویلی کے جو مہاجر ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ قانون کے اندر یہ چیز موجود ہے، ہوں، جو انٹرنل کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا 1974 کا آزاد کشمیر کا، اس کے اندر یہ سیٹیں موجود ہیں. تو ان سیٹوں کو 1 لاکھ بندہ نکلے، 2 لاکھ نکلے، چاہے 10 لاکھ نکلے، ان کی ڈیمانڈز پہ ختم نہیں کیا جا سکتا. حکومت اس کو لے کے جو ہماری آنریبل سپریم کورٹ ہے اس کے پاس بھی گئی تھی کہ ہمیں آپ رائے دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں آنریبل سپریم کورٹ جو AJ کے کیا، اس نے یہ قرار دیا تھا کہ چونکہ یہ جو آزاد کشمیر کی آئین ساز اسمبلی ہے، قانون ساز اسمبلی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، تو تھرو پراپر چینل اس میں امینڈمنٹ اسمبلی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ان سیٹوں کو ایک ہی جو صدارتی آرڈیننس ہے یا کسی نوٹیفیکیشن کے تحت یا کسی آرڈر کے تحت ختم کر دیا جا سکے. ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مین احتجاج چل رہا ہے نا، جی. وہ 12 سیٹوں کی وجہ سے ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، تو پھر آپ ان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، ان کے حق میں کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں بیسیکلی دیکھیں، میں سپورٹ جو کر رہا ہوں یہاں پہ جو رائٹس ہے، جو لوگوں کے حقوق ہے، جو میرے اور آپ کے حقوق ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اب سستی بجلی کون نہیں استعمال کر رہا؟ سب کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. ایسے ہی. وہ بھی کر رہے ہیں جو اس تحریک کے مخالف ہیں، اور وہ بھی کر رہے ہیں جو اس تحریک کو چلا رہے ہیں، جو آج راولاکوٹ کے اندر بیٹھے ہیں. تو بیسیکلی میں مخالفت اس سینس میں کر رہا ہوں. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو آڈینس ہے سننے والے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ مخالفت میں یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی ڈیمانڈ غلط تھی، اس کا پراپر طریقہ جو اسمبلی کے اندر امینڈمنٹ کے ذریعے تھا، تو انہیں چاہیے تھا کوئی ایسا میکانزم بناتے یا کوئی ایسی ڈیمانڈ ان سے رکھتے. جو فیڈرل منسٹر یہاں پہ آئے ہوئے تھے، جو ان کا جو جوائنٹ وینچر ہوا تھا مظفر آباد کے اندر، کہ تھرو پراپر امینڈمنٹ کے ذریعے یہ سیٹیں ختم ہوتی، کم ہوتی ہے، جو بھی ان میں ہونا تھا اس طریقے سے ہوتی. کہیں پہ مس لیڈ بھی کیا گیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو. یا تو چاہیے تھا جو فیڈرل منسٹر آئے تھے پاکستان سے، یا ہمارے جو اسٹیٹ کے منسٹر تھے، انہیں چاہیے تھا اسٹیٹ میں انکار کر دیتے کہ یہ جی ہمارے بس میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، ہم اس معاملے کو اسمبلی میں لے کے جائیں گے. وہاں پہ جو بھی میجارٹی ہے اس کے حق میں اگر کوئی اس طرح کی بات کرتی ہے تو ہم ان نشستوں کو ختم کر دیں گے. تو وہاں پہ یہ کہا گیا جی ہمیں آپ کے سارے مطالبات مانتے ہیں. تو پھر بعد میں یہ کہا گیا جی ہمارے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کے اختیار میں نہیں تھیں تو ڈے فرسٹ سے آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا، آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا کہ وی ہیو نو اتھارٹی ٹو کینسل آل دیز سیٹس. ان کو ایک کہہ سکتے ہیں، ہم بات کہنا یہاں پہ کیا مناسب ہے، یعنی کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اختیار ہی نہیں. یعنی پہلے انہوں نے جب وہ چارٹر آف ڈیمانڈ تھا 29 ستمبر والی کال میں، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اب وہی اپنا جو یہ چیز بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فرض کریں میں ہوں، میرا آپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں، جو چیز بھی ہے میں آپ کو اس تاریخ تک یا 3 مہینے تک دے دوں گا، اور پھر میں اس سے مکر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں دے سکتا، تو مجھے ظاہر آپ کورٹ میں لے کے جائیں گے. لیکن جب ریاست اپنی چیز سے پھر گئی ہے تو اس کا احتساب کون کرے گا؟ مطلب ڈاکومنٹڈ فارم میں ہے نا، وہ سائن ہوئے سب کچھ، تو اب وہ پھر بھی گئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو اب یہ کیسے ہوگا؟ احتساب پہ ظاہری بات عوام کرے گی، یعنی کہ اس ڈاکومنٹ کی پھر کوئی وقت نہیں ہے لیگل وے میں. اب دیکھیے ایک ڈاکومنٹ میں 3 فریق تھے. اب انہیں یہ چاہیے، دیکھیں پچھلے 23 دنوں سے لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں. یہ عوام کس کی ہے؟ کس کی ہے یہ عوام؟ صاحب میں آپ سے یہ ہماری عوام، کشمیر کی عوام ہے، پاکستان کی عوام ہے، اسٹیٹ کی عوام. اب یہاں پہ جب پاکستان کی بات آتی ہے تو کس کو پاکستان سے محبت نہیں؟ سب کو. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کون سا دن ایسا ہے جو آزاد کشمیر کے اندر نہیں منایا جاتا؟ بالکل. کون سے دن پہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے جھنڈے اکٹھے نہیں ہوتے؟ یا کہاں پہ ایسی کوئی نوبت آ گئی کہ پوری اسٹیٹ کو دہشت گرد قرار دیا گیا؟ اب دہشت گرد قرار دینا، دیکھیں جو یہ کہا گیا کہ دہشت گرد ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، یہ میرا ذاتی موقف ہے، میری ذاتی رائے ہے کہ ہر وہ گھر جس میں 3 روپے یونٹ استعمال ہو رہی ہے، اس کا مطلب وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں. ایسے ہی. یعنی کہ جو مفاد پہنچائے گئے بیسیکلی کس کی طرف سے پہنچایا گیا؟ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے. ایسے ہی ہے. اسی آڑ میں جو اس فائدے کو استعمال کر رہا ہے وہ بھی پھر اسی زمرے میں آتا ہے. تو میرے خیال میں جو میری ذاتی رائے ہے اس میں یہی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو کل ادب قرار دینے والا
یہ غلط ہے، اور حکومت آزاد کشمیر کو یہ چاہیے کہ اس فیصلے پہ ریویو کرے، نظر ثانی کرے، اور وہ جو لوگ راولہ کوٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ آپ کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ووٹ کی مدد سے ہی آج آپ کے اندر اتنی طاقت آئی کہ آپ نے اسی قلم کو استعمال کرتے ہوئے انہیں قلعہ قرار دیا، اور فیوچر میں بھی آپ نے اسی اسٹیٹ کے اندر رہنا اور انہی لوگوں کے پاس آپ نے ووٹ کے لیے جانا ہے، وہ آپ کو مینڈیٹ دیں گے، وہ آپ کو منتخب کریں گے، آپ اسمبلی میں جا کے پھر تبھی کسی قابل ہو سکیں گے، آپ کے پاس اختیار رہیں گے۔ تو آپ اگر انہی لوگوں کو یہ بندوقیں دکھائیں گے تو میرے خیال میں یہ جو مسائل ہیں بجائے حل ہونے کے، اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ تیسری جو قوت ہے، ایک شعر بھی ہے نا کہ کسی کی باتوں میں آ کر لڑے ہیں ہم، کسی کو فائدہ اپنی لڑائی کا۔ اب یہ جو فائدہ ہو رہا ہے اس لڑائی کا وہ بیسیکلی کس کو ہے؟ انڈیا، جو ازل سے ہمارا ایک دشمن ملک ہے۔ وہ تو بیان بھی دے رہے ہیں ایکشن کمیٹی کے حق میں، میں نے کوئی اس طرح کی ویڈیو بھی ان کی دیکھی ہے۔ آپ انڈین میڈیا اگر دیکھیں تو وہ پراپرلی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بالکل، وہ تو کہہ رہے ہیں جی اس طرح جو آزاد کشمیر ہے اس کے اندر بغاوت شروع ہو گئی ہے پاکستان کے خلاف۔ میں کہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں، میں آزاد کشمیر کے اندر رہتا ہوں، بالکل آپ یہیں پہ رہتے ہیں، وہ جو وہاں پہ لوگ ہیں میرے اپنے، آپ کے اپنے، وہ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بغاوت والی باتیں جو ہے وہ اس اسٹیٹ کے اندر ہو رہی، مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، مس انٹرپریٹ کر کے آگے جو ادارے ہیں جو حکومت ہے ان تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی جو ایکشن کمیٹی نے یہ اسٹرائک سٹارٹ کی یہ تھوڑے غلط وقت پہ کر دی؟ کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں بھارت تو ہمیشہ تیار ہی رہتا ہے، افغانستان کے ساتھ فرنٹ کھلا ہوا ہے، بلوچستان میں دیکھیں تو وہاں مسئلے چل رہے ہیں، کے پی میں دیکھیں تو وہاں مسئلے چل رہے ہیں، ایران اسرائیل کے آلریڈی مطلب ہمارے جتنے بارڈرز ہیں وہاں پہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ ہی چل رہی ہے، اور اندر بھی اتنے مسئلے چل رہے ہیں، ایکشن کمیٹی نے ایک نیا مسئلہ کھول دیا، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ غلط ٹائم نہیں کھائے؟ نہیں دیکھیں، جہاں پہ ملک ہوتا ہے، ریاست ہوتی ہے، اس کے اندر یہ احتجاج ہوتے رہتے ہیں، اب اس کو ہینڈل کس نے کرنا ہے؟ ریاست نے کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں ریاست کی ناکامی ہے کہ پراپرلی اس کو ہینڈل نہیں کر سکے۔ یہ وفاقی منسٹر نے بھی یہ بات مانی ہے اور ہمارے حکومت آزاد کشمیر کے منسٹر نے بھی مانی ہے کہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے، اتنا بڑا معاملہ تھا نہیں جتنا بھی بن چکا ہے یہ۔ کیوں بن گیا؟ مطلب مس ہینڈلنگ کہاں پہ ہو گئی، کیا مسئلہ آیا اور کن لوگوں کی طرف سے ہوئی؟ 9 جون کو یہ کال تھی ریاست بھر میں، اب 4-5 جون سے آپ یہ پکڑ دکڑ والا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، بالکل، اور آپ عام جو عوام ہے اس کے اندر ایک تذبذب اور ایک پریشانی کا شکار اسے کر دیتے ہیں۔ تو 4-5 جون سے گرفتاریاں شروع ہوتی ہیں اور وہ عوام کے اندر ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں انارکی کی طرف عوام کو لے کے جایا جاتا ہے، اور ان گرفتاریوں کے بعد آج تک آپ دیکھیں کیا حالات اس اسٹیٹ کے اندر ہو رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو مس ہینڈلنگ کی جہاں تک بات ہے وہ مس ہینڈل یہیں سے ہوا کہ 9 جون کی کال کو اس سے پہلے کیا ضرورت تھی کہ آپ پکڑ دکڑ کریں، گرفتاریاں کریں؟ اگر ہاں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے عناصر اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر موجود ہیں تو ان کی نشاندہی کریں اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو ریاستی باشندگان ہوتے ہیں یا جو سٹیزنز ہوتے ہیں ان پہ اسٹیٹ فائل کیا جائے۔ پچھلے دنوں مجھے ملک کا نہیں یاد، یہ جب محمد اسلم کی بات ہے، کسی ملک میں بڑا احتجاج چل رہا تھا کسی معاملے کو لے کے، مجھے اب ایگزیکٹلی وہ معاملہ یاد نہیں ہے، وہاں پہ جلاؤ گراؤ کیا گیا، مارکیٹوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب جو حکومت کی طرف سے ان کو جو مظاہرین تھے انہیں منتشر کرنے کا کیا طریقہ تھا کہ واٹر ٹینکس وہاں پہ موجود تھے اور واٹر ٹینک سے وہ لوگوں کو مظاہرین کو منتشر کر رہے تھے۔ صحیح۔ گولی کا استعمال یا اسلحے کا استعمال میرے خیال میں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں آج تک دنیا کے اندر کتنے بڑے تنازعات نے جنم لیا، ورلڈ وار فرسٹ لے لیں، سیکنڈ لے لیں، چھوڑیں ورلڈ وارز کو، آپ حالیہ جو تنازعہ ہے امریکہ اور ایران کا، کتنی دور تک باتیں گئی، کتنی جانوں کا ضیاع ہوا ایران کے اندر، میرے خیال میں لگ بھگ 17,000 کے قریب تقریباً۔ تو اس کا حل کیسے نکلا؟ مذاکرات، میڈیشن کرائی پاکستان، ٹیبل ٹاک پہ آ کے۔ تو میری دعا ہے کہ آج بھی معاملات پذیرہ میڈیشن حل ہوں اور کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو کہ جو حکومت کو بھی کول ڈاؤن کرے اور ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی کول ڈاؤن کرے، اور بیچ میں جو عام عوام میں اور آپ بھی اس مسئلے کا شکار ہیں، پیچھے ہیں عام بھی۔ پچھلے 22-23 دن سے دیکھیں اسٹیٹ کے اندر حالات کیا ہیں، بازار بند ہیں، ایسے ہی کہیں بھی ہم جانا چاہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ مہیا نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء یہاں پہ تو خیر اویلیبل ہے لیکن فقدان ہے، بالکل کافی جگہوں پہ ہے۔
چیزیں مہنگی بھی ہوئی ہیں، میں نے دیکھا ہے. چیزیں بالکل مہنگی ہیں. ہمارے تاجر جو برادری ہے ان کی بھی مہربانی ہے کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. جی سپلائی نہیں ہو رہی. میں خود جب بھی ادھر سے میں شکریلے والے راستے سے بھی جب آیا ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھا کافی سارے ٹرک کھڑے تھے جن کو روکا گیا ہے. ادھر منگلا والے پہ بھی روکا ہوگا. آگے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پہ ان کو روکا گیا ہے. تو یہ بھی تو ہے نا کہ ان کو پھر اگر ریاست کی بات کی جائے، ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ راستے سارے کھلے ہوئے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، لیکن پھر ان ٹرکس کو کیوں روکا جا رہا ہے اور کھانے کی جو اشیاء ہیں ان کو کیوں ریاست میں یا کشمیر میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا؟ دیکھیں جو اقوام متحدہ کی جو قرارداد میں نا جو ادارے ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر جنگ بھی لگ جائے انہیں کھانے پینے کی اشیاء نہیں روکی جا سکتی. میڈیسن ان کو ہر وقت پہنچائی جائے گی، چاہے جنگ ہو یا جس طرح کے بھی حالات ہوں. لیکن اب دیکھیں میں تو کچھ چیزوں کا وٹنس، میں وہ بات کروں گا جس کا میں آئی وٹنس ہوں. سنی سنائی باتوں پہ میں بلیو نہیں کرتا ہوں، چونکہ یہ کل پرسوں آئی جی اور کشمیر نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور کمشنر ڈویژن میرپور سے بھی ہماری ملاقات بار کے نمائند خان کے ساتھ ہوئی تھی. تو کمشنر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ وہ بندہ پوائنٹ آؤٹ کرے. جیسے دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری گاڑی روکی، ہماری نہیں روکی، میں نے ٹرک دیکھے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہماری گاڑی روکی یا ٹرک جو ہے وہ روکے جا رہے ہیں. تو کمشنر میرپور ڈویژن کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایسے بندے کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ہمارے پاس ریٹن اپلیکیشن دیں کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، میرا ٹرک ہے، میری یہ گاڑی ہے، میں یہ سامان لے کے آ رہا تھا، روک کے جو ہے وہ مجھ سے اتارا گیا. تو بعض چیزیں ایسے دیکھیں سوشل میڈیا جہاں پہ آپ دیکھیں اس کا پازیٹیو استعمال ہے تو کہیں پہ یہ اس کا استعمال نیگیٹو بھی ہوا ہے. بالکل چیزوں کو مس انٹرپریٹ. اب کووڈ کے دور میں آپ دیکھیں کہ موویز کے سینز اٹھا کے اپلوڈ ہو رہے تھے، اس طرح خوف کا آلو پوری دنیا میں چھا چکا تھا. حقیقت میں چیزیں کچھ ہوتی ہیں، جب آپ ریئلٹی میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پریکٹیکلی جو میں نے چیزیں دیکھی، ظفرآباد کیس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا 24 تاریخ یہ گزشتہ جو 24 جون، تو وہاں پہ میں نے آئی وٹنس کچھ چیزوں کو کیا ہے. پیٹرول پمپس بند ہیں، عام لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے پیٹرول تک، پیٹرول انہیں پرووائڈ نہیں کیا جا رہا. اب کھانے کی کمی وہ اس کا مجھے کہیں پہ کوئی کلو نہیں ملا کہ کہیں پہ کھانے کے ٹرکس ہو کے دیکھے ہیں میں نے. بڑی جو پھگواڑی کا علاقہ ہے آپ ایک لمبی قطار میں ٹرکس موجود جس میں یہ ساز و سامان ہی موجود. اب کیا پتہ کس سے ایک حکمت عملی یا اس کے پیچھے کیا ان کی سوچ تھی جس کے تحت وہ روک کے رکھی. یہ تو حکومت ہی اس کا جواب کس. اب بھائی آپ نے یہ بات کہی کہ شاید اللہ کرے کوئی ایسا بندہ ہو جو ان دونوں کے درمیان میڈیشن کروائے، ایکشن کمیٹی والے جو ہیں ان کو بھی سمجھائے اور جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی اس کو بھی سمجھائے. اور میں نے فیس بک پہ شاید آپ ہی کی پوسٹ دیکھی تھی یا کسی کی پوسٹ دیکھی کہ جو آزاد کشمیر بار کے کوئی ٹیم کی کچھ وکالات ہے جو ایکشن کمیٹی والوں کے پاس گئے، تو اس میں کیا سمجھایا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس میں دیکھیں آر ایس پی جو وکلاء ہیں وہ جہاں کے بھی ہیں انہوں نے ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے. ظاہری بات ہے جو رائٹس ہے جو سٹیزن کے پبلک رائٹس انہیں پروٹیکٹ کرنا ہمارا ہی کام. تو ہماری جو آزاد جموں کشمیر بار کونسل ہے اس کی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، امن کمیٹی، جو میڈیشن کے لیے 16 رکنی کمیٹی تھی. ٹھیک ہے. اس میں جو 4 لوگ تھے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ بار میرپور کے تھے. اس میں سے ہمارے جو صدر بار ہیں بابو علی خان وہ بھی تھے، راجہ ذوالفقار صاحب تھے، طارق خورشید صاحب، وہ سابق صدر جو ہیں بار کے محمود پلاکوی صاحب، وہ سارے اس میں موجود تھے. اب اس کمیٹی نے بیسیکلی ایک میٹنگ کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران سے راولہ کوٹ جو گریک کے مقام پہ ترنا ہے وہیں پہ ان کی جو ڈیمانڈس تھی، جو مطالبات تھے وہ ان کے سنے اور اس کے بعد وہ تمام تر ڈیمانڈز لے کے گئے جو حکومت ہماری آزاد کشمیر ان کے پاس. تو حکومت نے کوئی آگے وقت لیا تھا کہ ہمیں ٹائم لیں اس کے. ٹھیک ہے. اب وہ وقت ابھی تک اس میں ایک کٹ لاک برقرار ہے، کوئی پازیٹیو اس طرف سے رسپانس نہیں آیا. یعنی کہ وہ جو کمیٹی بنی تھی امن کے قیام کے لیے وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کے کوئی حتمی نتائج ہمیں ابھی تک نہیں مل سکے. ابھی تک کوششیں جاری ہیں لیکن حتمی نتائج تک ابھی یہ کمیٹی نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک. تو گورنمنٹ آف اے جے کے یا گورنمنٹ آف پاکستان میں کیا کون سے ایسے بندے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندے ہیں جو واقعی اس چیز کو تھوڑا سیریس لے رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر گورنمنٹ اوور آل سیریس لے رہی ہوتی تو ابھی مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے چند کون سے بندے ہیں جو واقعی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جو کوشش کرتے ہیں نا وہ خاموش نہیں رہتے، وہ اپنی جذبات کا اظہار کرتی ہے. آپ دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر جو آج تک ڈیبیٹ چلی
اس سارے معاملے کو لے کے، تو آپ کے سامنے وہ تمام تب ہو مولانا فضل رحمان صاحب ہمارے جو قابل صد احترام ہیں، انہوں نے ثالثی کے کردار کے لیے آفر ایک پیش کی، جسے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ایکسیپٹ کیا، اور بعد میں جو حکومت پاکستان کے جو نمائندگان تھے حکومت میں اس وقت جو لوگ موجود تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم مولانا صاحب کی ثالثی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب آج کل کوئی مینڈیٹ دینا ہے حکومت پاکستان نے مولانا صاحب کو، اور مولانا صاحب آئیں گے اور پھر دوبارہ ان کا جو مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ بحال ہوگا۔ تو اب خدا کرے کہ اس پہ کوئی پازیٹیو حل نکلے، اور ہمارے جو لوگ وہاں پہ اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس ریاست کے، وہ پرسکون طریقے سے اپنے گھروں پہ رہتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بات کی تھی، آپ نے کہا کہ کوئی جب فورس ہوتی ہے یا کوئی بھی ریاست ہوتی ہے وہ اپنی عوام پہ سیدھی فائر نہیں کرتی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 جون کو آئی گیس جب وہ کریک ڈاؤن ہوا تھا تو اس میں 4 فورسز کے بندے بھی شہید ہوئے۔ جی تو اگر ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایکشن کمیٹی یا عوام کی طرف سے کچھ ایسا ہوا یا فائر ان کی طرف سے آیا تو انہوں نے آگے سے فورسز نے آگے سے ریٹیلیٹ کیا۔ یہ جو 4 فورسز کے بندے ہیں، اگر صرف فورس ہی ظلم کر رہی ہے، جبر کر رہی ہے، تو یہ فورس کے بندے کیسے شہید ہو گئے؟ دیکھیے، یہ کہنا قطعاً غلط نہیں ہوگا کہ اس طرف سے بھی فائر ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، فائر کس نے کیا، کیوں ہوا؟ جو فورسز کے 4 جوان شہید ہوئے، میں ہمیشہ جہاں پہ میں نے بات کی ہے بڑی پازیٹیو بات کی ہے کہ دیکھیے جو ایک جوان بھی تھا اس کے بیوی بچے تھے، ایسے ہی اس کے والدین تھے، اس کے بہن بھائی تھے، ان کا تو گھر اجڑ گیا ہے۔ وہ سارے جوان بھی ہمارے ہیں، بالکل ایسے ہمیں اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنے اپنی اسٹیٹ کے بندے کے مرنے پہ دکھ ہوتا ہے۔ اب وہ گولی کس نے چلائی، کیوں چلائی، اور وہاں پہ جو اتنا بڑا ہنگامہ ہوا کس لیے ہوا ہے، 4 جوان فورسز کی کیوں شہید ہوئے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ سارے جو بھی اس کے حقائق کے منظر عام پہ ہیں، اس کے لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے، ٹھیک ہے، جو تمام تر حقائق کو سامنے لے کر آئے۔ یہ سارا معاملہ کیوں ہوا، وہ کون سے لوگ تھے، آیا وہ ان کا تعلق ایکشن کمیٹی سے تھا یا کوئی انتشاری ٹولہ ایسا تھا جو اس کمیٹی کی آڑ میں اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا؟ تو جوڈیشل کمیشن تشکیل ہو، اس کے بعد یہ سارے حقائق منظر عام پہ ہیں۔ یا میں تو یہ نہیں کسی پہ الزام لگا سکتا کہ کس نے فائر کیا، کس نے کس کو مارا۔ دونوں طرف سے وہ جو ہے وہ ایسولیشن ہوئی، بالکل فائر ہوئے، وہ جانوں کا ضیاع ہوا، بڑے پیمانوں پہ وہ ہمارے اسٹیٹ کے لوگ شہید ہوئے، اور اسی طرح فورس کے جوان بھی صرف شہید نہیں ہوئے بلکہ بے شمار زخمی بھی موجود ہیں۔ ایسا ہی ہے، وہ جوڈیشل کمیشن تشکیل ہوگا پھر یہ عقائد نظر آتے ہیں۔ اچھا افاق بھائی، ایک چیز جو میں نے خود پرسنلی میں نے ایکسپیریمنٹ اس چیز کا کیا ہے کہ ابھی جب یہ انٹرنیٹ بند ہے تو گیٹ پہ ظاہر ہے وہ نہیں، اس لیے گیٹ پہ انٹرنیٹ آ رہا ہے، تو وہاں پہ 3-4 لڑکے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، تو ان سے وہ پراپر ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہے تھے، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایکشن کمیٹی نے یہ کیا، ایکشن کمیٹی نے وہ کیا، سب کچھ مطلب پرو ایکشن کمیٹی تھے وہ بندے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، مطلب میں ان کے سامنے ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے مجھے کچھ خاص پتہ نہیں ان چیزوں کا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ اب جو مسئلہ چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے، اسٹرائک کیوں لیا؟ تو انہوں نے کہا جی 12 سیٹیں ہیں وہ نہیں ختم کر رہے۔ تو ان سے پھر میں نے پوچھا کہ 12 سیٹیں کیا، ان 12 سیٹوں سے کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا نقصان ہے، ان کو کیا فائدہ، کیا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب وہ اپنی ایکشن کمیٹی کے دھرنوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا گولی کہاں سے آئے گی، ٹھیک ہے، تو وہ جان اپنی یہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ انٹلیکٹ لیول، یہ جو پوزیشننگ ہوئی یہ کیسے ہوئی اور اس پہ کیا کہیں گے؟ ایسا ہمارے ایک دوست ہیں راز شام، ان کے ایک بڑا پیارا سا شعر ایسا والے سے کہ مسئلہ کوئی بھی نہیں سمجھا اور بہت سو نے احتجاج کیا۔ اب آپ یہ 12 سیٹوں کی بات کی نا، یہ میرا نہیں خیال کہ جو دھرنے میں لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس کی جو پس پردہ جو معاملات تھے وہ پتہ ہوں گے۔ یہ ڈیمانڈ کیوں کی جا رہی ہے، 12 سیٹوں کا تعلق کس سے ہے، یہ ماجر کیا ہوتے ہیں، انہیں ختم کیوں کیا جائے؟ تو میرے خیال میں یہ یہاں پہ ناکامی ہے ایکشن کمیٹی کی کہ عوام تک جو درست حقائق نہیں پہنچائے گئے 12 سیٹوں کو لے کے۔ وہ تو کہہ دیں یہ ماجر جو ہے وہ ادھر سے جو آئے ہوئے وہ یہاں پہ آ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکلی بارگیننگ کے لیے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اب یہیں تک لوگوں کو پتہ ہے۔ اب ایک کو چھوڑ کے آپ 10 لوگوں سے پوچھیں، انہیں اس بات کا ایک پراپر جواب ان کے پاس نہیں ہوگا کہ یہ ان سیٹوں کو کیوں ختم کیا جائے۔ تو یہ میرے خیال میں جس پرپس کے لیے آپ جا رہے ہیں اس پہ جانے سے پہلے آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک حقوق کی بات ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے، وہ بات ٹھیک ہے، جائز حقوق کے ان کی حمایت ہم بھی کرتی،
لیکن جہاں پہ ایک کنفلکٹ آ جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں معاملات کو لے کر، وہاں پہ آپ سمجھیں کہ خرابی ہے، وہ چیز کبھی بھی آپ اچیو نہیں کر سکتے اس طرح سب کو نو ڈیٹ کے۔ اب 22-23 دن ہو گئے نا، یہ 12 سیٹوں والا معاملہ یہ کہ 12 کی 12 ہی ختم کریں، اگلے 2 مہینے بھی بیٹھے رہیں، میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ یہ معاملہ ایسے آ گیا ہو۔ صحیح سے۔ اچھا، ابھی ظاہر ہے کافی عوام چینل دیکھی ہوگی، پوڈ کاسٹ دیکھے ہوں گے، تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے اس کو ایک دفعہ کلیئر کر دیں کہ یہ 12 سیٹیں کیا ہیں، کب آئیں، ان سے جو ایکشن کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے، کشمیر کو کیا نقصان ہو رہا ہے، اور ان کو فارم کرنے کا، ان کو بنانے کا کیا مقصد تھا، وہ تھوڑا کانسیپٹ کلیئر کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ڈیپ میں ہے کیا۔ اب دیکھیے، جو ہمارا انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے 1974 کا، ٹھیک ہے، اس وقت تک یہ سیٹیں موجود نہیں تھی اسمبلی کے اندر۔ اب اس کے بعد یہ کھاتی ہیں 6 ویلی کی اور 6 جموں کی سیٹیں ہیں، یعنی کہ جو وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے نا آئی او کے سے، انڈین آکوپائڈ کشمیر سے یہاں پہ جو لوگ آئے، کدھر وہ رہائش پذیر ہوئے؟ پاکستان میں۔ تو پاکستان میں رہائش پذیر ہوئے، وہیں پہ ایک ان کی نمائندگی اس اسمبلی کے اندر رکھی گئی۔ اسی طرح سیم جو وہ ادھر مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں پہ بھی مہاجرین کی نمائندگی موجود ہے، علامتی نشستیں وہاں پہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 6 جموں کی 6 ویلی کی نشستیں، اور ہمارا جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے 1974، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ 6 سی ڈیوائڈ ہیں۔ اب یہاں پہ ہوتا کہ جو ایکشن کمیٹی کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں بیسیکلی جو حکومت پاکستان نے اس لیے رکھی ہیں کہ جو پارٹی یہاں پہ آتی ہے اقتدار میں، تو 12 سیٹیں ادھر ملا کے تو ساتھ ہی ادھر حکومت بنا لیتی ہے، یہ ایکشن کمیٹی یہ بات کہتی ہے۔ اور دوسرا ان کا یہ بھی ہے کہ یہ بوجھ ہے ہمارے اس اسٹیٹ پہ۔ اب جہاں تک ان کے خاتمے کا معاملہ دیکھیں، جیسا کہ ہماری اسمبلی کے اندر اوورسیئرز کشمیریز، آپ کو شاید نہ معلوم ہو، ان کی نمائندگی بھی موجود ہے، ایک سیٹ اوورسیز کی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہیں پہ بجائے ختم کرنے کے یہ تمام تر سیٹیں، انہیں اگر کم کر دیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میری جو ذاتی سوچ ایک ہے کہ ایک جموں کی سیٹ آپ رکھ لیں، ایک ویلی کی رکھ لیں، مہاجرین کی نمائندگی بھی موجود رہے، ایکشن کمیٹی کی بات بھی مان لی جائے اور معاملہ بھی ختم ہو جائے۔ مطلب اس کا معاملہ، آپ نے پوچھا نا کہ اس کا تعلق کیسے کشمیر سے ہے، تو یہ انٹر لنک ہیں چیزیں۔ ٹھیک ہے، آپ جب اس بار اسمبلی میں مہاجرین کی نمائندگی موجود ہے، یہاں پہ آپ ختم کر لیں، تو یہ ایکشن کمیٹی والے تو کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہمارا مسئلہ کشمیر ہے اس سے نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کا تعلق مسئلہ کشمیر سے ہے، یعنی رائے شماری امپیکٹ ہوگی اس سے، اویسلی ہوگی۔ اب وہ جو جتنے بھی مہاجرین ہیں لاکھوں کی تعداد میں، کیا وہ کل اس کلیم کر سکے گی ہماری اسٹیٹ ایسا ہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں؟ تو یہ افیکٹ ہوں گی۔ ایکشن کمیٹی والے یہ کہتے ہیں کہ افیکٹ نہیں ہوگا مسئلہ کشمیر، لیکن وہیں پہ آپ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ ہمارا جو دشمن ملک ہے، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ موقع کی تلاش میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہی بات ہے۔ ابھی جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ نشستیں اگر ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد انڈیا نے کیا حالت کرنی ہے پروپیگنڈا کر؟ وہ تو کہے گا جی ہم نے تو کشمیریوں کی نمائندگی ہوتی، پاکستان نے جو وہ کشمیریوں کی نمائندگی ختم کر دی ہے اپنی اے جے کے کی اسمبلی سے۔ تو میرے خیال میں ان سیٹوں کو مکمل ختم کرنا یہ مسئلے کا ہی ہے، اور نہ ہی یہ ختم ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک اس کو پتہ نہیں اب اتفاق کہیں گے یا کیا کہیں گے، کہ یہ چیز بھی تو ہے نا کہ جو حکومت پنجاب میں ہوتی ہے وہ یہاں پہ بن جاتی ہے، یہ کیا کیسا اتفاق ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہ یہ استعمال ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک شخص ہے، اس کا تعلق ہی ساہیوال سے ہے، چکوال سے ہے، تو وہ میرے اور آپ کے درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ ایسا ہی بالکل، وہ یہاں کی جو لوگ ہیں ان کی سائیکی، یہاں کے معاملات کو بہتر طور ہینڈل نہیں کر سکتا۔ وہ بس وہی کرے گا جس طرح کی ڈائریکشنز اس سے آئیں گی، تو پھر وہی ہوتا ہے جو حکومتوں پر ہوتی ہے، اسی طرح کی حکومتیں ادھر بن جاتی ہے۔ اچھا آفاق بھائی، اگر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی بات کی جائے تو اس میں مشاہد حسین سید تھے آئی گیس ایک، اور ایک افراسیاب خٹک تھے۔ انہوں نے جو پاکستان کی گورنمنٹ نے یا آزاد کشمیری گورنمنٹ نے جو ان کو کالا دم قرار دیا اور سب کچھ ہوا نا، اس کے خلاف بات کی کہ یہ جو ہے نا رانگ ڈیسیژن ایٹ دا رانگ ٹائم، جو ہے ان کا یہ کہنا تھا۔ اب پاکستان کی جو گورنمنٹ میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے کوئی کشمیر کی گورنمنٹ میں سے بندہ نہیں نظر آیا کہ جو اس کو کمیٹی کو جو ہے نا کر رہا ہو، سپورٹ کر رہا ہو یا کہہ رہا ہو کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے۔
یا کوئی ہیں جو کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی ہے اصل میں عارف بھائی، میں اپنی کل کی ایک بات کروں گا کہ لوگوں کے اندر ڈر پوقت ہے، عزت اور ذلت رب کی ذات کے پاس ہے، زندگی اور موت میرا یہ ماننا ہے اسی رب کی ذات کے پاس ہے۔ تو لوگ مرنے سے ڈرتے، ایسا ہی ہے. لوگ بولنے سے ڈرتے کہ ہم نے سچ بولا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو خیر ہوتا بھی ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ جو سچ بولتے ہیں تو بعد میں 2 دن بعد وہی لوگ جھوٹ بول رہی ہوتی۔ تو آزاد کشمیر کے اندر سوائے اور چیز کشمیریوں کے میرا نہیں خیال کہیں سے بھی ایکشن کمیٹی کے حق میں کچھ چیزیں ہو رہی، کیونکہ لوگوں کے اندر خوف ہے۔ میں اگر بولوں گا یہاں پہ ان کے حق میں تو کل میری فیملی کو تھریٹ کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہے. دیکھیں میری ذات کی حد تک تو میں کہتا ہوں کہ مجھے جان سے بھی مارنے مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب بات میرے بچے کی آئے گی، میرے گھر والوں کی آئے گی، تو میں ایسے بالکل ایسا ہی، یہی بات. سرنڈر کر دوں گا کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے۔ ایسا ہی ہے. تو خوف کا عالم ہے ہر طرف، خوف کے پیرے آپ کہہ سکتے ہیں، خوف کی سائیں، ایسا ہی ہے. اس کی وجہ سے آوازیں نہیں اٹھ رہی۔ اب اوور سیز کشمیری وہاں پہ چونکہ ادھر کے نیشنل ہیں، وہ بلنٹلی بول رہے ہیں۔ ایسا ہی کیوں ہے. بول رہے ہیں کہ انہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے؟ وہ لوگ اگر یہاں پہ ہونا تو میں یہ بات آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ منہ سے ایک لفظ سنا ہے۔ لیکن ان کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ 4th شیڈیول آئی گیس لسٹ تھی، ہاں جی، اس کے اندر ان کو ڈالا اور ان کے اثاثے جو ہیں وہ ان کو جی، سیز کیا گیا، یہ وہ. ایسے ہی۔ تو ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. نہیں، 4 شیڈول بیسن کے لیے کیا ہے؟ 4 شیڈول میں آپ کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیا جاتا ہے، آپ کے جتنے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ منجمد کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اثاثے آپ کی منجمد کر دیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ آلریڈی ادھر کے نیشنل ہیں، ادھر رہ رہے ہیں، انہیں اس چیز سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیے جن کی فیملی سے ادھر ہی، انہیں میرا نہیں خیال کہ اس چیز سے فرق پڑے گا۔ تو حکومت چاہیے بات، حکومت نے اپنی ریٹ بھی کہیں نہ کہیں مینٹین کرنی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے. بالکل. ان کے پاس یہی طریقہ ہے، یا تو 4 شیڈول میں وہ نام ڈال دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ڈفرینٹ جو قوانین ہیں رائج الوقت، ایم پی او ایک مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے 19 اف ایم ناٹ رانگ تو 1985 یہ جو آج کل سن رہے آپ نا 3 ایم پی او کے تحت، اس میں کیا ہے یہ؟ اس کو تھوڑا یہ بیسکلی جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے، ڈپٹی کمشنر اس واقع، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ کسی کی ایسے بندے کو جو وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ یہ اس علاقے کے لیے خطرہ ہے، علاقے کے اندر وہ بدامنی پھیلانے کا سبب ہو سکتا ہے، اب علاقے کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ انتشار پھیلانے کا کیسے بذریعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا آپ کا استعمال کرتے ہوئے، یا پھر میٹنگز کرتے ہوئے وہ اس علاقے میں بدامنی اور انتشار پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اس بندے کو 6 مہینے کے لیے بند کر سکتا ہے، صحیح. حوالات میں بند کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ایم پی او یہ ہوا جو فاروق حیدر نے یہاں پہ راجہ فاروق حیدر ہے، وہ آزاد کشمیر کے اندر لے کے آیا تھا۔ اس قانون کے تحت زیادہ تر جو لوگ قید ہیں ابھی نا، جس میں جو ایکشن کمیٹی کے جو آپ کہہ سکتے ہیں لیڈرز ہیں، ان کے یہ جو ذمہ داران ہیں، وہ اس 3 ایم پی او کے تحت قید ہیں، ٹھیک اور ہے. باقی جو لوگ ہیں ان پہ پھر ATA کے مقدمات جو ہے ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے مقدمات 680 لگایا جا رہا ہے، اور دہشت گردی کے مقدمات آپ کہہ سکتے ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے. صحیح ہے. کہ یہ پتھراؤ انہوں نے کیا، اپنا ڈنڈے کا استعمال انہوں نے کیا، سوٹوں کا استعمال کیا، رستے میں انہوں نے کانچ کے ٹکڑے پھیلائے، تو اس لیے ان پہ یہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے تحت مقدمات درج کیے گئے، صحیح. اسی کے تحت یہ لوگ سارے گرفتار۔ ٹھیک ہے. اچھا، ایکشن کمیٹی یہ کہتی ہے کہ جو 12 سیٹس ہیں نا ان کو ختم کریں کیونکہ یہ فنڈز کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فنڈز تو یہاں کے جو 33 ہیں ان کو بھی تو ملتے ہیں، تو وہ ڈیولپمنٹ ہمیں کیوں نہیں نظر آتی ہے؟ ان کا احتساب تو پہلے کر لیں، 12 سیٹیں ختم کروا رہے ہیں نا، لیکن یہ جو 33 ہیں ان کے جو فنڈز مل رہے ہیں کیا ان کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ ان کی ڈیولپمنٹ ہمیں تو کوئی خاص، میرپور میں پھر تھوڑی بہت نظر آتی ہے، آگے آپ چلے جائیں تو کچھ خاص چیزیں نہیں نظر آتی، نیلم والی سائڈ چلے جائیں تو وہاں کے تو حالات ہی اس طرح کے ہیں، تو وہ ان کا احتساب کیا ہے؟ جب بھی آپ کی اصلاح کرنی ہو سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ گھر سے. اپنے گھر سے. بالکل. تو آپ پہلے اپنے گھر میں دیکھیں کہ کیسے علاقہ ہوا کیا تھا۔ یہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹیٹ کے جو جتنے بھی الیکٹو لوگ ہوتے ہیں اسمبلی میں جاتے ہیں ان کا احتساب کیوں نہیں ہے لوگ کرتے؟ بالکل. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ پھر آپ ماجرین پہ آئیں نا، بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیے ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بات ایکشن کمیٹی کی غلط بھی ہے کہ ماجرین وہ لوگ ہیں جن کی قربانیاں بھی ہیں اسٹیٹ کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے. اب انہیں یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم یہ کہیں جی اٹھیں یہاں سے آپ نکل جائیں، تو بجائے مسائل کا حل نکالنے کے میں کہتا ہوں یہ 12 سیٹیں ختم ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا ماجرین اور جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں یہاں کے آزاد کشمیر کے جو رہنے والے ہیں، خلا پیدا ہوگا، اور خلا یہ چھوٹا نہیں ہوگا،
اس سے مزید نفرتیں جنم لیں گی. بالکل ایسے تو آپ وہ کام کریں ہی کیوں جس کی بنیاد نفرت ہو؟ یہی بات ہے. کیوں نہیں اپنے مطالبے سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے آپ؟ کیوں نہیں آپ یہ چاہتے کہ ریاست کے اندر سکون رہے؟ تو سکون رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا 2 قدم آپ پیچھے ہٹے، 2 قدم حکومت پیچھے ہٹے، مل بیٹھ کے معاملات ہوا کرتے. ایسے ہی. اب دیکھیے جتنے لوگ آج شہید ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جو اس ریاست کے رہنے والے تھے. بالکل یہی بات ہے. کیوں شہید ہوئے؟ کیا یہ باتیں ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی. اگر ہو سکتی تھی تو کیوں نہیں کی؟ میں یہ مت سمجھے کہ میں مکمل طور پہ ایکشن کمیٹی کا حمایتی، یہ بھی مت سمجھے کہ میں ایکشن کمیٹی کا مخالف نہیں. ایسے ہی. اختلاف کر جو چیز غلط ہے اسے میں وہ کہتے پابندی دول اس سے میں غلط ہوں. صحیح ہے. یہ چیز غلط ہے جہاں پہ ٹھیک ہے ایکشن کمیٹی والے تو میں پوری طرح یہ بات کہتا ہوں بالکل ہونا بھی ایسے چاہیے. ڈیمانڈس ٹھیک ہے، جائز مطالبات ہیں. اسی ایکشن کمیٹی کی بدولت آج ہم سستی بجلی اور سستا آٹا استعمال کر رہے ہیں. تو باقی جو ڈیمانڈز ایکشن کمیٹی والے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسپتال بہتر کیے جائیں، یہاں پہ MRI اور CT اسکین مشین، کیا یہ مطالبہ غلط ہے؟ وہ اگر یہ کہتے ہیں یہاں پہ تعلیم کے جو کا شعبہ اسی بہتر کریں، کیا یہ غلط ہے؟ اشرافیہ کی مراحت کو ختم کریں، کیا یہ مطالبہ غلط ہے؟ یہاں پہ ایکشن کمیٹی اگر یہ کہے کہ میرپور کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپ قائم کریں، کیا یہ مطالبہ غلط ہے؟ اس کا جواب ہر کشمیری کے پاس یہ ہوگا کہ بالکل یہ غلط ہے، جائز ڈیمانڈ ہے. اگر 12 نشستوں کی بات ہے یا اس طرح بغیر سوچے سمجھے آپ نکل جائیں، کوئی آپ کے پاس منزل نہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے 22 کروڑ دنوں سے کیا منزل ان کی بدلی، کیا ان کے پاس کیا ایسی، انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے یہ جو 53 ڈنگر انہیں کہہ رہی نکال ہی دیتے ہیں یہاں سے 53 ڈنگروں تو ٹھیک ہے. تو پیچھے ان کے پاس کیا لایا عمل ہے؟ کیسے اس ریاست کو یہ سنبھالے گا؟ بالکل یہی بات ہے. اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ یہ تو ان سے ہی پوچھنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہو کہ اس اسٹیٹ کو وہ سنبھال سکے. ٹھیک ہے. کوئی آپ کے پاس میکانزم ہو، کوئی حکمت عملی ہو کہ یہ کرنے کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے. تو میرے خیال میں یہ بغیر سوچے سمجھے یہ سارا کام کیا ہے کہ اس کا خمیازہ آج میں اور آپ بھگت ہیں. تو یہ میں نے اکثر ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں جس میں جو کچھ لوگ تھے جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ تھے لیکن اب وہ ان سے علیحدگی کا جو ہے نا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم ان سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکشن کمیٹی اپنا جو ایجنڈا تھا نا اس سے پھر گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایجنڈے سے کیسے پھر گئی ہے؟ ان کے تو مطالبات پہلے بھی ان کا یہی تھا کہ 12 نشستیں ختم کرو، ابھی بھی یہی ہے. تو وہ کہنا کہ یہ انڈین ایکشن کمیٹی اور یہ اپنے جو ایجنڈا تھا اس سے پھر گئے ہیں، اس سب کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ میرا نہیں خیال یہ جو بیانات دیتے ہیں، کل دیکھیں میری یہ بات آپ نوٹ کر لیں، ریکارڈڈ ہے، آن لائن ہے، کل بھی یہ دوبارہ سنا جا سکتا ہے. وہی لوگ کل دوبارہ سے کہیں گے ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوتا، شاید وہ امر مجبوری ایسے بیانات دے گی. ٹھیک ہے کہ ہمارا ایکشن کمیٹی سے تعلق نہیں ہے. تو جو لوگ بیانات دے رہے ہیں وہ ایکشن کمیٹی میں آئے کل. تو ایک بات میں نے اس سے کور بھی کی تھی کہ پامر مجبوری شاید فیملی کو ٹارچر کیا گیا، پریشرائز کیا گیا، اور اس کے باعث وہ بیانات دے رہی. ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ خوشی سے یہ بیانات دے رہی. دوسرا ایک یہ بھی ہے تھوڑا سا کلیریفیکیشن چلوں کہ اس کمیٹی کو کل عدم قرار دیا گیا، تو شاید اس خوف کے باعث بھی کہ کیونکہ یہ کمیٹی کل عدم ہو چکی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ رہتے تو کل ہمارے خلاف بھی کارروائیاں ہو سکتی. تو شاید اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس کمیٹی سے تعلق نہیں ہے پاسبل. جہاں تک وہ بات ہے جی ایجنڈے سے ہٹنے والی، تو میں نے آپ سے پہلے بھی یہاں پہ ایک بات کی تھی کہ انتشاری بولا ایکشن کمیٹی کے اندر موجود ہے. فائرنگ کی آپ نے بات کی تو میں نے کہا کہ فائرنگ سے بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ. اب یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام. ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے نا. اب اس ایجنڈے کی آڑ میں آپ پوری جو ریاست ہے اس سے آپ قدم کہہ رہی، پوری ریاست کو ویسے درد کہہ رہی، تو یہ کسی طور درست نہیں ہے. اس انتشاری ٹولے کو سامنے کری اور قانون کے کٹہرے میں لے کے ہیں. صحیح ہے. اچھا آفاق بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ساری تحریک چل رہی ہے اس کے اندر، اب میں وہ جو سردار امان ہے ان کی جو ایک ویڈیو اس کا حوالہ دوں گا کہ انہوں نے نعرہ لگایا بھاڑ میں جائے پاکستان. اب پاکستان ایسا ملک ہے جہاں کے جو لوگ ہیں ان کے دل میں کشمیریوں کے لیے بڑی محبت اور ہمدردی ہے. تو ایک پاکستانی کے سامنے جب وہ ویڈیو آئے گی اس میں ایک کشمیری ہے، وہ لیڈر ہے، وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جی بھاڑ میں جائے پاکستان، اور وہاں پہ سامنے عوام ہے اور وہ نعرے لگا رہے ہیں، تو وہ ایک پاکستانی جس کے دل میں ہمدردی ہے، کیا وہ
چیزیں اس کو ہرٹ نہیں ہوگا. یار یہ لوگ ہیں جن کے لیے میرے دل میں بڑی ہمدردی تھی, جن سے میں بڑی محبت رکھتا ہوں, اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے, آپ اگر یہاں پہ سروے کریں نا میڈیا سے وابستہ ہیں, یہاں پہ رینڈم 20-30 لوگوں سے پوچھیں ٹھیک ہے, کیا آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, تو 30 لوگوں میں سے ایک کا جواب بھی نام میں نہیں آئے گا. سارے کہیں گے کہ ہمیں پاکستان سے محبت ہے. ٹھیک ہے, یہی بات جا کے آپ ادھر پنجاب میں پوچھیں, ان کا جواب بھی سیم ہوگا. ایسے یعنی کہ عام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے محبت ہیں. کرنے والے ہیں. ہمارے دلوں میں پاکستان کی محبت ہے, پاکستان کے بسنے والوں کے دلوں میں کشمیر کی محبت ہے. تو بیچ میں ایسے کون سے عناصر ہیں جو یہ دراڑیں پیدا کرتے ہیں؟ ابھی جو نعرے کی آپ نے بات کی نا, یہ میرے خیال میں کوئی پرانی ویڈیو ہے 2021-22 کی, وہ کہ یہ غلط ہے, باہر میں جائے پاکستان, باہر میں جائے پاکستان, یہ باتیں کہنا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسا. ایسے ہی ہے. کیونکہ پاکستان ہمارا ایک ملک ہے, اور پاکستان کی اس وقت جو انٹرنیشنلی دیکھیں ریکگنیشن, اس کا سٹیٹس کہاں پہ جا رہا ہے. ایسی جو حرکتیں ان سے سٹیٹس افیکٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں وہاں پہ قصوروار وہ لوگ بھی جو یہ ویڈیو ری شیئر کر رہے ہیں. اب ایک 2021-22 کی بات کو کس لیے زندہ کیا گیا, یہاں میں تھوڑی سی میں تلخ بات کروں بہار صاحب کے سٹوری کی وساطت سے, کہ پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنے سخت نعرے لگتے رہے, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مثلاً آپ اگر نون لیگ کا دور دیکھیں, جب وہ اپوزیشن میں تھی, جنرل فیض حمید کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں ہوتی رہی. بالکل ایسا ہی ہے. کس قدر خوفناک ماضر کے ساتھ کی نعرہ ہے یہ جو دہشت گردی ہے, لگ رہا وقت لفظ سے پیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ کس نے ایجاد کیا؟ جواب آپ نام بھی دیں, آپ کو پتہ ہے کس نے ایجاد کیا. بالکل ایسا ہی ہے. کہاں سے ایجاد ہوا, یہ وہیں سے ہوا نا. ایسا ہی ہے. تو آپ دیکھیں خرابی صرف یہاں پہ کشمیر کے اندر تو نہیں ہے, آپ دیکھیں وہاں بھی خرابیاں موجود ہیں. تو آپ ایسے عناصر کو سر کیوں اٹھانے دیتے؟ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ سردار امان وہ کہ اس کا اقدام غلط تھا, لیکن اس ایک شخص کی وجہ سے سارے لوگوں کو یا ساری ریاست کو ایک ہی چھڑی سے ہانکنا, یہ کوئی انصاف نہیں. ایسے ہی نا انصافی ہوں. میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر سخت سے سخت نعرے لگے, سخت سے سخت باتیں ہوئی. یہ لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ادارے بھی غلط ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی غلط ہوتی ہے, اور سارا جو نظام ہے وہ غلط ہوتا ہے. جب حکومت میں آتی ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے. ایسے یہ تو ہے واقعی. یہ باتیں میری سخت ہے لیکن نہیں کوئی نہیں. اچھا ایک اور چیز, جب 29 ستمبر والی سٹرائک تھی, اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہماری جو یہ سمز تھی یہ بھی بند تھی, آئی گیس کال ایس ایم ایس نہیں تھا ہو رہا. اس دفعہ تو کام زیادہ خراب ہے, تو یہ کال ایس ایم ایس کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں نہیں بند کی گئی؟ اس کا جواب ایک میں دیکھ رہا تھا, کوئی تجزیہ تھا کسی کا, وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ اس لیے نہیں بند کی گئی کیونکہ بعد میں جیو فینسنگ کی جائے گی, دیکھا جائے گا جی وہاں کون تھے اور ان کے خلاف پھر مقدمات چل سکتے ہیں. کار نہیں دیکھیں جیو فینسنگ اگر کیا جائے, میں اور آپ ہی اس کی زد میں آئیں گے. اگر چوک سے جلوس گزر رہا ہے تو میں اور آپ بھی وہیں پہ کھڑے تھے, ایسا ہی ہے. اس کے ساتھ میں اور آپ بھی آئیں. یہ تو شاید اس کا کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت شاید یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کس سے روابط تھی. یہ تو ساری رابطہ رکھنا وہ مسائل کا حل ہی. اب یہاں پہ کوئی اگر ایکشن کمیٹی کا بندہ گیا ہوا ہے راولا کو بھی, وہ میرا عزیز ہے, میں اس سے رابطہ کر کے خیر اس میں میرے خیال میں حماقت نہیں. یا مظفر آباد سے ایک بندہ مجھے کال کر کے پوچھ رہا ہے جی کوئی سب کیا حالات ہیں میر کھول کے, میں اس سے اپڈیٹ کرتا ہوں, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں کوئی حکومت ہی اس پہ جواب دے سکتی ہے کہ کیا ایسی کوئی حکمت عملی اس کی پیچھے تھی. حالانکہ آپ کی بات دوست ہے, لاسٹ ٹائم تمام تر سسٹم یہاں پہ بند رہا, وہی نا, لیکن اس دفعہ انہوں نے تھوڑا اضافہ کیا انٹرنیٹ سروس سے جو بینکنگ سسٹم کی آف کر. اچھا چلیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے سب, آپ کے خیال سے آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے کہ اس کا سولوشن کیا نکلنا چاہیے یا کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں آر ایس سی آپ دیکھیے تو ٹیبل ٹاپ دنیا میں آپ دیکھیں بڑے بڑے تنازعات, بڑی بڑی جنگیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پاک بھارت جنگیں کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا حل کیا نکلا تھا؟ مذاکرات ہوئے جو بالآخر ہونے مذاکرات کیے. ایسا ہی ہے. اب دیکھیں اگر حکومت کوئی کرتی ہے, میری ریکویسٹ یہاں سے ہی بھی ہوگی آپ کے میڈیا کی وساطت سے کہ حکومت ایسا کچھ اسٹیپ نہ اٹھائے کہ انسانی جانوں کا بڑے پیمانے پہ ضیاع ہو. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ یہ ایک متنازع خطہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے, جانوں پر ضیاع ہوتا ہے, تو یہ بات پھر بڑی دور تک نکل جائے. تو اس کا حل ایٹ دین یہی ہے کہ مذاکرات ہوں,
حکومت بھی تھوڑا اس معاملے کو سنجیدہ لے. یہ کوئی عام معاملہ، چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ بڑے دور تک ابھی جا چکا ہے. آپ نے وہ پہلے کہا تھا نا کہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں دیکھ لی، انٹرنیشنل چینلز اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ چیزیں ہو رہی. آپ اگر پاکستانی میڈیا دیکھیں تو وہاں پہ چیزیں بالکل یکسر آپ کو نظر آ رہی. ایسے ہی ہے. تو انٹرنیشنلی یہ معاملہ بہت ہائی لائٹ ہو چکا ہے. ابھی یہ 5 جولائی کو ایک بہت بڑی کال اناؤنس کی جا چکی ہے جو برطانیہ کے اندر ایک بڑا احتجاج، اور چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں مس ہینڈل اس قدر کر دی گئی ہیں کہ چیزوں کا رخ اب بڑی اور طرف جا رہا ہے. اس سے قبل کے معاملات کا رخ دوسری طرف جائے، معاملات انتہا کو پہنچ جائیں یا معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، ان معاملات کو کنٹرول کریں، خدا را کنٹرول کریں. یہ آپ کی عوام ہے، یہ آپ کی ریاست ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں. مانا کہ ان سے غلطیاں اگر ہوئی بھی ہیں تو آپ ماں کا درجہ رکھتے ہیں، ریاست ماں کی حیثیت رکھتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا غصہ کم کریں اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں اور انہیں سنیں یہ کیا چاہتے ہیں، اور بذریعہ میڈیشن ان کے معاملات حل کریں. اگر آپ حل نہیں کرتے، تشدد کی طرف آتے، جبر کی طرف آتے، تو دنیا میں کوئی بھی مسئلہ آپ اٹھا کے دیکھیں جہاں پہ جبر ہوا، جہاں پہ تشدد ہوا، عوام کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا گیا، تو بالآخر فتح کس کی ہوئی؟ عوام کیوں؟ کیونکہ یہ حکومت عوام سے ہے. بالکل. آف دا پیپل فار دا پیپل، یہ ڈیموکریسی کی بھی تعریف ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. فار دا پیپل اینڈ آف دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. تو یہ سارا کچھ اب لوگوں سے ہی ہے، تو لوگوں سے اب کیوں جنگ کر؟ نہیں، مذاکرات حل تو ہیں اس کا، لیکن جو سیٹس کا مسئلہ چل رہا ہے وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اوپینین کیا ہے کہ کتنی سیٹس ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی آلریڈی دے دیا ہے کہ اگر سیٹس کم کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں. اگر ایک سیٹ بھی رکھے جائے، ایک جموں کی ایک ویلی کی، یعنی 2 سیٹس. ہاں بیسیکلی آپ ان کی یہاں پہ ریپرزنٹیشن رکھنا چاہ رہے ہیں، ان کی نمائندگی آپ نے رکھنی ہے، تو وہ ایک سیٹ سے بھی ان کی نمائندگی ہو جاتی ہے. اب ضروری تو نہیں نا اب اس طرح کل اوورسیز کہیں گے کہ ہمیں بھی نمائندگی دیں آپ قومی اسمبلی کے اندر. ایسے ہی. تو مہاجرین کی نمائندگی کے لیے 2 سیٹیں بھی کافی ہیں، 2 کی بجائے اگر 4 کر دیتے ہیں وہ بھی کافی ہیں. تو بالکل ہی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں ختم نہیں کر دے تو وہ پھر بات وہی ہے کہ ڈیڈ لاک، اور پھر معاملات دور تک نکلیں گے. وہ لوگ بھی وہاں پہ تو نہیں بیٹھیں گے. اب وہ لوگ جو نکل چکے ہیں ان کے پاس واپسی کا راستہ تو انہوں نے پھر وہاں سے آگے نکلنا، اور آگے نکلنے کی صورت میں کیا ہے، جراولہ کو کرفیو ہے اور اسٹریٹ فائر سے انسانی جانوں کا ضیاع. یعنی آگے نکلنے سے مراد راولہ کوٹ سے مظفر آباد کے مارچ کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی صحیح. یعنی اب ان کے پاس اگر حکومت مذاکرات کرنی آتی تو ان کے پاس یہی ایک آخری چیز بچی ہے کہ لانگ مارچ کریں، کیونکہ کل عدم کرا دیا جا چکا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو. پھر مقدمات اس قدر بن چکے ہیں تمام کا لوگوں کے خلاف جو وہاں پہ موجود ہیں، اگر وہ واپس آتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی ایک کی بھی بچت ہوگی. وہ لوگ کبھی اس ڈر کے مارے واپس کو نہیں رہے. شاید اگر آپ ڈر نہ بھی کہیں، انہیں یہ پتہ چل جو گیا کہ ہم کشتیاں جلا کے یہاں پہ آ چکے ہیں، راستہ ان کے پاس آگے گئے اور آگے کرفیو ہے. اب دیکھیں خدا کرے کہ اس کا کچھ بہتر حل نکلے. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک شاید ہماری ریاست کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اتنی خوبصورت ریاست ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی یہاں پہ نعمتیں رکھی ہوئی، لیکن نہ جانے کس کی نظر لگی ہے، کس واسف کی نظر لگی ہے. تو اللہ پاک کرے کہ ہماری ریاست کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو. چلیں آفاق بھائی، بہت شکریہ. آپ جو ہے وہ یہاں آئے اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے ٹو دی پوائنٹ رہتے ہوئے چیزیں ہمیں بتائیں، اور سارا جو مسئلہ تھا نا ایک طرح سے آپ نے اس کو انکور کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ کانسیپٹ بیسکلی آپ نے کلیئر کیے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے. تو بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا. تو انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے لازمی بات ہوگی. تو جی آپ نے دیکھا کہ آفاق بھائی جو ہے انہوں نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزیں بتائیں، اور آفاق بھائی نے جس طرح سے ان چیزوں کو انکور کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایکشن کمیٹی جو ہے انہی کی جو ہے نا ان کی سائڈ لے رہے ہیں یا گورنمنٹ کی سائڈ لے رہے ہیں. انہوں نے نیوٹرل رہتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ساری جو صورتحال ہے اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو ایکسپلین کیا اور ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے. تو اب آپ جو ہے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں پہلے کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ آپ اگر آپ پاکستان سے آپ کشمیر کے خلاف سوچتے ہوں یا کشمیر سے ہیں تو پاکستان کے خلاف سوچتے ہوں، لیکن آفاق بھائی نے وہ ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں. تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو حق ہے اور جو سچ ہے اس کے لیے آواز اٹھائیں. اللہ حافظ.